کچھ یوسیز کے اندر 10 ہزار ووٹیں بڑھی ہیں. کتنے دہشت گردی کے مقدمات ہیں جو صرف آپ پر ہیں؟ 4 ہیں نا وہ. ہمیں وہ دیا ورڈکٹ کہ جو CCPO جس کے خلاف میں پرچہ لکھوانا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ انکوائری کر کے اور یہ مسئلہ حل کر رہی ہیں. کچھ یوسیز کے اندر 10 ہزار ووٹیں بڑھی ہیں. یاسمین صاحبہ غصے میں تو نہیں ہے؟ کل تو کافی زیادہ غصے میں آپ نظر آ رہے، کافی زیادہ آپ کہہ رہی تھی معاملات خراب ہو چکے ہیں، نام لے کر آپ نے کافی زیادہ نکتہ چینی بھی کی اور بہت سارے پوائنٹس بھی اٹھائے. شواہد ہیں آپ کے پاس جو آپ نے نام وغیرہ لے دیا تھا؟ اصل میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ شواہد تو اس طرح نہیں ہوتے نا. جو پروسیجرز ہیں، جن کاموں میں ڈیلے ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں، ان مسئلوں سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اور اس کے ساتھ جتنے ادارے ہیں وہ سارے ہمارے مخالف ہی چل رہے ہیں. آج بھی میں الیکشن کمشنر صاحب کو ملنے گئی تھی. 2-3 باتیں. ایک تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو لسٹیں ہیں، اب انہوں نے کہا ہے کہ جی 30 تاریخ سے وہ شروع کریں گے. ہماری الیکشن جو ہے وہ پرانی لسٹوں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پرانی لسٹوں پہ ایکسیس ہمیں مل ہی نہیں رہا اور انہوں نے کہا جی 1 جولائی سے وہ ایکسیس آئے گا. صحیح ہے. لوگوں کو آخر پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے ووٹ کہاں ڈالنا. بالکل. اور آج ہم نے باقاعدہ انالیسس کروایا تو حیران کن باتیں کچھ نکلی ہیں جو کہ اب دوبارہ میں ان کے سامنے پریزنٹ جا کے کروں گی کہ ہماری کچھ حلقوں کے اندر اگر ایک یوسی کے اندر دیکھیں، ایک نارمل ہوتا ہے کہ جی 2000-2500 بچے بڑے ہوئے ہیں، کوئی 18 سال کا ہوا ہے، اس نے اپنا ووٹ بنا لیا تو ایڈ ہو گیا. صحیح ہے. کچھ یوسیز کے اندر 10 ہزار ووٹیں بڑھی ہیں جن میں الیکشن ہو رہا ہے. صحیح ہے. اب یہ انشاءاللہ اس ڈسکرپنسی کو بھی میں باقاعدہ لے کے جاؤں گی بیکاز دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ فار اس. نمبر 2. نمبر 3 دیکھیں، ہمارے خلاف آپ کے سامنے 14 ہمارے پہ FIRs ہیں، میرے پہ FIRs ہیں، جس میں 4 میرے پاس دہشت گرد کی عدالت کے. آپ کے سامنے صبح ہمیں عدالتیں بلا لیتی ہیں، ہم صبح وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ جی وہ بیلیں ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہے ہیں. یعنی جتنی قیادت ہے اس کو سب کو مصروف رکھا. اور پھر سب سے افسوس کی یہ بات ہے کہ اور بہت ساری جو FIRs اس وقت درج ہیں اس میں نامعلوم افراد لکھ لیا ہے اور جس کا دل کیا نام ڈال دیا. اب فار ایگزامپل میرے پہ ایک FIR لکھی گئی جو کہ ذکر کر رہی ہے کہ جی انسیڈنس جو ہے وہ ہوا یہ کیا کہتے ہیں قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے پاس. میں آن دا ادر ہینڈ اس وقت جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی آپ کے سامنے، آپ ساری میڈیا کے سامنے بتی چوک پہ. تو ایک جگہ ایک انسان ایک ہی جگہ ہو سکتا، جو جگہ تو نہیں ہو سکتا. تو بیسکلی ایک بہت بڑا فارس چل رہا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ بار بار اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو چیزیں میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کتنے گردی کے مقدمات آپ لوگوں پر درج کیے گئے ہیں. خاص چلے میں آپ کی بات کروں، کتنے دہشت گردی کے مقدمات ہیں جو صرف آپ پر ہیں؟ 4 ہیں نا وہ. نہیں جی 4 ہیں ماشاءاللہ. 4 دہشت گردی ماشاءاللہ. میں اب اس عمر میں 72 سال کی عمر میں آپ کو پتہ ہے دہشت گرد بھی ہو گئی. کہاں دہشت گردی آپ نے، کہاں دہشت گردی کر دیا آپ نے؟ اب میں ہنسی اس بات پہ کہ گاڑی بھی میری توڑی، اچھا پھر سب سے بڑی بات ڈنڈے بھی ہمیں مارے، کھینچا گھسیٹا بھی ہمیں اور دہشت گردی کے پرچے بھی ہم پہ کر دیے. خدا کا خوف کرے. اور پھر اگر ہم جا کے کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے تو جج صاحب کا میں چپ ہی ہو گئی آگے سے کیا کہتی ہوں ان کے سامنے. ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں ان کورٹوں کی. انہوں نے مجھے کہا، ہمیں وہ دیا ورڈکٹ کہ جو CCPO جس کے خلاف میں پرچہ لکھوانا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ انکوائری کر کے اور یہ مسئلہ حل کر رہیں گے. اب بتائیے کہاں جائے بندہ. آپ یہ سوچیں کہ میں آج اس سارے سلسلے کو مہینے سے زیادہ ہو گیا، میں FIR نہیں درج کر سکی. I could not write an FIR against all these concerned people جس کے اندر سب ملوث ہیں اور سب شامل ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح کی ہمارے ساتھ وہ پولیس گردی اور اصل دہشت گردی ہمارے ساتھ ہوئی، اس کا کوئی والی وارث کوئی نہیں ہے. آئی ایم 100% شور کہ رانا ثناء اللہ انوالو تھا، حمزہ شہباز انوالو تھا. یعنی چادر اور چار دیواری کی بات کریں اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ کسی سے کچھ چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. تو شکر کرتی ہوں میں کہ میڈیا والوں نے ساری چیزیں ریکارڈ کر لی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.